بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم کے دن انشاءاللہ آنے والا ہے اور یہ بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا، اور اس طرح بہت سے واقعات اس میں ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک عظمت بخشی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ ایک روزہ اگر آپ محرم کے دن رکھے تو اتنا ثواب آپ کو ملے گا جیسے کہ آپ نے 30 روزے رکھ لی، یعنی 30 روزے پہ جو اس مہینے کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں آپ رکھیں گے، اتنا ثواب صرف ایک روزے سے محرم کے مہینے میں اگر آپ رکھ لیں تو آپ کو ملے گا۔ تو محرم بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اور عظمت اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ ہے تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہوگا۔ اور 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا 9-10 کا روزہ رکھ لے یا 10 اور 11 محرم کا روزہ آپ رکھ لے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی 2 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ ایک روزہ بھی 10 محرم کا رکھ سکتے ہو۔ اور اس میں بعض لوگ بہت غلط فہمی کا شکار ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن آپ سرما نہیں لگا سکتے، اس دن آپ گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے۔ تو یاد رکھنا یہ غلط ہے، غلط فہمیاں ہے۔ آپ جھاڑو بھی لگا سکتے، آپ سرما بھی لگا سکتے، آپ اچھے لباس بھی پہن سکتے ہیں۔ جنہوں نے یہ بات کہی ہے یہ غلط ہے، اور نہ اس کا قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ آپ سرما بھی لگا سکتے، آپ اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دن آپ نے نیا لباس نہیں پہننا ہے، صاف ستھرا لباس نہیں پہننا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ اچھا لباس بھی پہن سکتے ہو، نیا لباس بھی پہن سکتے ہو، صاف ستھرا لباس بھی پہن سکتے ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس دن آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کر سکتے، تو یاد رکھنا یہ بھی غلط فہمی ہے۔ نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے، نہ اقوال صحابہ سے کوئی بات یا قول منقول ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ اس دن نہ آپ ہم بستری کر سکتے ہو، نہ آپ سرما لگا سکتے ہو، نہ آپ گھر میں جھاڑو لگا سکتے ہو، نہ آپ نیا لباس پہن سکتے ہو۔ اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، اجازت دی ہے۔ اور یاد رکھنا جو لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں اور اپنے طرف سے کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹی بات باندھ لی تو وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ تو یاد رکھنا اس طرح حدیثیں لوگوں میں شیئر کرنا جس کا نہ ثبوت ہو، نہ ریفرنس ہو، نہ کوئی حوالہ ہو، تو یہ غلط ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ لوگ اس سے اجتناب کر لیں، اور اس طرح حدیث لوگوں میں شیئر نہ کر لیں، نہ ایسے باتیں لوگوں میں شیئر کر لیں۔ تو اسلام نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پلائے۔ تو پہلے تحقیق کر لو، پہلے اس کے ریفرنس دیکھ لو، کسی مستند معتبر عالم سے آپ پوچھ لے کہ آیا یہ واقعی اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے یا نہیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، تو اس کے بعد آپ عمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ بغیر تحقیق کے عمل کرتے ہو تو یقیناً خود بھی گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہٰذا آپ خود بھی ان چیزوں سے اجتناب کر لیں۔ آپ نیا لباس بھی پہن سکتے ہو، سرما بھی لگا سکتے ہو، اور یہ غلط باتوں کو پلانے سے آپ خود اجتناب کر لیں، دوسروں کو بھی بچائے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔